آؤ رو لیں شہ کربلا کو، زندگی کا ہے زندگی کا بھروسہ نہیں ہے، جو بھی گرتا ہے اس غم میں آنسو، کوئی بیکار جاتا نہیں ہے۔ آؤ رو لیں شہ کربلا کو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ الذی لا یبلغ بدعتہ القائلون ولا یحصی نعماء العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون، الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن، الصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته سیدنا و مولانا بالقاسم محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المنتخبین المنتجبین، الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، لا سيما بقية الله في الأرضين، سلام على آل ياسين، السلام علیک یا داعی اللہ و ربانی آیاتہ، السلام علیک یا باب اللہ و دیان دینہ، السلام علیک حین ترکع و تسجد، السلام علیک حین تہلل و تکبر، السلام علیک حین تحمد و تستغفر، الحق ما رضیتم والباطل ما اسخطتم۔ آپ کے سبحان اللہ کہنے سے میرے ذہن میں آ گیا کہ یہ چاند جملات کا میں ترجمہ بھی کرتا ہوں۔ ظاہر ہے ہماری زبان عربی تو ہے نہیں، ضرورت ہوتی ہے کہ عربی جملوں کا ترجمہ کیا جائے۔ سمجھاؤں گا نہیں، چونکہ ظاہر ہے یہ خطبہ ہے، موضوع میرا یہ نہیں ہے۔ خطبہ پڑھتے ہیں، حمد کرتے ہیں اللہ کی، اور اس خطبے میں چند جملے ہم تبرکاً، طالب علم تبرکاً وہ جملے ادا کرتے ہیں جو اللہ کی حمد میں امیر المومنین نے ادا اور نہج البلاغہ کے پہلے خطبے سے پڑھے۔ الحمدللہ الذی لا یبلغ بدعتہ القائلون، حمد ہے اس ذات کی بولنے والے جس کی مدحت کو پہنچ نہیں سکتے، حمد ہے اس ذات کی بولنے والے، ہم نہیں،
حمد کرنے والے، بولنے والے جو بول سکتے ہیں اللہ کی حمد میں، وہ بھی اس کی حمد کی حقیقت تک پہنچ۔ الحمدللہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون، کہنے والے بولنے والے اس کی مدحت تک پہنچ نہیں سکتے۔ ولا یحصی نعماہ العادون، شمار کرنے والے، گنتی کرنے والے اس کی نعمتوں کو گن نہیں سکتے۔ پھر مولا نے کہا گنتی کرنے والے، ہم تو نہ گنتی کرنے والے ہیں نہ کر سکتے۔ کہا جو گنتی کرنے والے ہیں، اللہ نے جن کو گنتی پر معمور کیا ہے وہ بھی اس کی نعمتوں کو گن نہیں سکتے۔ کون علی سے بہتر رب کی حمد کر سکتا ہے؟ کسی کے پاس ہے علی جیسا تو لائے۔ الحمدللہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماہ العادون ولا یؤدی حقہ المجتہدون۔ کوشش کرنے والے، پھر دیکھیے بولنے والے اس کی مدحت تک نہیں پہنچ سکتے، گنتی کرنے والے اس کی نعمتوں کو گن نہیں سکتے۔ ولا یؤدی حقہ المجتہدون، کوشش کرنے والے اس کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ کوشش کرنے والے، ہم تو کوشش ہی نہیں کرتے۔ ان کی بات ہو رہی ہے جو مسلسل کوشش کریں کہ ہم اللہ کا حق ادا کریں۔ کہا وہ بھی اللہ کا حق ادا لا یدرکہ بعد الہمم، ہمتوں کو جو بروئے کار لاتے ہیں وہ بھی اسے درک نہیں کر سکتے۔ ولا ینالہ غوث الفطن، وہ جو گہرائی میں جاتے ہیں نا، وہ جو گہرائی میں ہوتے لگاتے ہیں، کیا تعبیر امیر المومنین کی، فرمایا گہرائی میں ہوتے لگانے والے اس کی حقیقت تک نہیں پہنچ سکتے۔ اور پھر اس کے بعد میں نے زیارت آل یاسین کے، مختصر کرتا ہوں اپنے موضوع کی طرف آ، زیارت آل یاسین کے جملے پڑھے، سلام السلام علیک، مولا پر سلام، بار میں آتا پیغمبر اکرم پر درود بھیجا، ان کی آل پر درود بھیجا، اور پھر کہا سلام علی آل یاسین، آل یاسین پر درود و سلام۔ السلام علیک یا داعی اللہ، اے اللہ کی طرف بلانے والے آپ پر سلام، اے اللہ کی نشانی آپ پر سلام۔ السلام علیک یا داعی اللہ والربانی آیات، السلام علیک یا باب اللہ، اے اللہ کے دروازے آپ پر سلام۔ یعنی جن کے گھر سے توحید ملتی ہے، جو دروازے توحید ہیں ان پر سلام۔ یا باب اللہ، السلام علیک یا دیان نبی۔ پھر آگے دیکھیے، السلام علیک حین ترکع و تسجد، اس وقت سلام مولا جب آپ رکوع کرتے ہیں، اس وقت سلام جب آپ سجدہ کرتے ہیں، اس وقت سلام جب آپ قنوت پڑھتے ہیں، مختصر کرنا، اس وقت سلام جب آپ دعا مانگتے ہیں، اس وقت سلام جب آپ حمد کرتے ہیں، السلام علیک حین تستغفر، مولا اس وقت آپ پر سلام جب آپ اپنے چاہنے والوں کی مغفرت کی دعا کرتے ہیں، اور اگلے جملوں پہ توجہ کیے، مولا یا مولا الحق ما رضیتہ، مولا حق وہی ہے جس پر آپ راضی ہیں، مولا ہر وہ چیز حق ہے جس کو آپ پسند کریں۔ ایسے ترجمہ کروں تو یہ آسان، الحق ما رضیتہ، آپ نے جس کو بھی پسند کیا وہ حق ہے، والباطل ما اسخطتم، آپ نے جس سے بھی منہ موڑا وہ باطل ہے، المعروف ما امرتم بہ، مولا جس چیز کا آپ حکم دیتے ہیں وہ معروف ہے، وہ نیکی ہے، وہ حسنہ ہے، والمنکر ما نہیتم عنہ، آپ جس سے بھی روکتے ہیں وہ برائی ہے۔ الحق ما رضیتم والباطل ما اسخطتم، میں نے اس وجہ سے ترجمہ کر دیا کہ اگر پھر مجھے بلائیں گے تو پھر اس وقت ترجمے کی ضرورت ہے۔
رأيتم والباطل ما أسخطتم المعروف ما أمرتم به. دیکھیں یہ پورا درس ہے کہ وہ جس چیز کا حکم دیتے وہ معروف ہے، وہ نیکی ہے. والمنکر ما نہیتم عنہ، جس سے وہ منع کرتے وہ برائی ہے، وہ منکر ہے. اور پھر مولا یا مولا، سخت ہے یہ جملے. سعد من والا، خوش بخت ہے وہ جس کے دل میں آپ کی ولا ہے. خوش بخت ہے وہ جس نے آپ کی اطاعت کی. وشقی من خالف، بدبخت ہے وہ جو آپ کی مخالفت کرے. شقی وہ ہے جو آپ کا مخالف، آپ کا مخالف ہو عقیدت کے لحاظ سے، آپ کا مخالف ہو عمل کے لحاظ سے. مولا یا مولا سعد من والاکم وشقی من خالفکم ورحمت اللہ علی محبیہم وموالیہم وشیعتہم ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین من یوم عداوتہم الی یوم الدین. اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ وعطرتی اہل بیتی فإن تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی ابدا. وقال علی بن الحسین علیہ السلام اوتینا ستا وفضلنا بسبع اوتینا العلم والحلم والسماحة والفصاحة والشجاعة والمحبة في قلوب المؤمنين. صلوات پڑھتے پر مجلس کی قبولیت کے لیے ایک مرتبہ پھر بھی صلوات پڑھ لیجیے. صلوات ایک دعا کا نام ہے، سب سے مختصر دعا اور بافضیلت دعا. ایسی دعا جو 2 کلموں پر مشتمل ہے، 3 کلموں پر مشتمل ہے. اس سے مختصر اور کوئی نہیں، اور اس سے فضیلت میں اور کوئی دعا نہیں. پیغمبر اکرم نے فرمایا من صلی علی مرۃ لم یبق من ذنوبہ ذرہ، جو مجھ مصطفیٰ پر ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے اس کے گناہوں میں سے ایک ذرہ بھی باقی نہیں رہتا. صلوات پڑھے بر محمد. یہ مجلس آج کی یہ عزاداری کا اہتمام کچھ مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے منعقد کیا گیا ہے، اور ان کے لیے دعا کا اور فاتحہ خوانی کا کہا گیا ہے. یہ مجلس ہے برائے ایصال ثواب امیر بخش سومر صاحب، والدین سید انوار حسین، والدین سید سجاد حسین نقوی، مرحوم بلال شاہ اور دیگر اپنے اپنے مرحومین کے درجات کی بلندی کے لیے صلوات پڑھ دیجیے. ان سب مرحومین کے لیے آپ کے اپنے مرحومین ہیں جو انتظار کرتے ہیں کہ ان کے لیے کچھ بھیجا جائے، تو سب سے بہترین ہدیہ یہی ہے کہ آپ کسی مجلس میں جا کر بیٹھتے ہو، اس کا ثواب ان کو ہدیہ کیا، ان کو بھیجا کرو. انشاءاللہ پھر کبھی آئیں گے تو یہ بھی بتائیں گے کہ مرحومین کے لیے کس طریقے سے ثواب کو ہدیہ کیا جا سکتا ہے اور وہ آپ کے ثواب کا کیسے انتظار کرتے ہیں. یہ بہترین عمل آپ کا یہی، ان بے اعمال میں سے ایک بہترین عمل یہی مجلس ہے، یہی پروگرام ہے جو منسوب ہوتے ہیں اہل بیت علیہ السلام سے.
آپ کا ان میں بیٹھنا، آپ کا ان میں کسی انداز سے بھی حصہ ڈالنا، یہ مرحومین کے لیے بہترین ہدیہ ہے۔ تو اپنے مرحومین کو یاد کیجئے، یہ جن مرحومین کا میں نے نام لیا ان کو یاد کیجئے جی۔ اور وہ مومنین جیسے شاہ صاحب کہہ رہے ہیں جو بے وارث ہے، خدا نہ کرے کہ وہ وقت آئے کہ انسان کو اپنی اولاد بھی یاد نہ کرے، سب بھول جائے، کوئی فاتحہ پڑھنے والا نہ ہو، کوئی ہدیہ بھیجنے والا نہ ہو۔ چلے ایک آ گیا، علامہ مجلسی نے ایک واقعہ لکھا ہے۔ علامہ مجلسی رحمت اللہ علیہ وہ کہتے ہیں کہ ایک شخص تھے، اس کے دوست تھا، وہ دنیا سے چلا گیا، اس نے اس کو خواب میں دیکھا، بڑا پریشان ہے، پوچھا کیا ہوا؟ کہا یار شب جمعہ ہوتی ہے، جمعہ کا دن ہوتا ہے، سب کے لیے کوئی نہ کوئی ہدیہ آتا ہے، لیکن میرا کوئی نہیں۔ ہم بچوں کی ایسی تربیت کریں کہ وہ ہمیں یاد کریں۔ کہا میرا کوئی نہیں۔ تو اس نے کہا کیا آپ کا بیٹا آپ کو یاد نہیں کرتا؟ کہا نہیں، وہ مجھے یاد نہیں کرتا ہے۔ تو اس نے کہا میں آپ کے بیٹے کے پاس جاؤں گا۔ دوست تھا، بیٹے کو جانتا تھا، اب گیا اس کے بیٹے کے پاس، بیٹا اس کا دھوبی تھا۔ توجہ کیجیے، بس یہ بات شاہ صاحب نے کی تو میرا بھی موضوع ہے۔ یہ واقعہ علماء پڑھتے ہیں، لکھا ہے، کہتے ہیں اس کے پاس کیا، وہ دھوبی تھا، اس کے ہاتھ میں نا بالٹی تھی، اس میں پانی تھا۔ وہ کیا اس نے بتایا یار ایسے میں نے تیرے والد کو خواب میں دیکھا ہے۔ آواز آ رہی ہے آپ سب؟ توجہ کیجیے، یہ واقعہ سوچنے کا مقام ہے، والدین کے لیے بھی، اولاد کے لیے بھی، سب کے لیے۔ کہتا ہے کہ آپ کا والد میں نے خواب میں دیکھا ہے، میرا دوست تھا، بڑا پریشان تھا، اور اس نے مجھے کہا سب کے لیے کچھ نہ کچھ آتا ہے لیکن میرے لیے کوئی بھیجنے والا کچھ نہیں ہے، مرحومین محتاج ہو۔ صلوات پڑھے پر محمد اللہ تعالیٰ آپ سب کی اولادوں کو آپ کا فرما بردار بنائے۔ وہ کہتا ہے کہ میں نے جب اسے یہ کہا کہ یار آپ کا والد انتظار کر رہا ہوتا ہے، آپ کچھ اس کے لیے فاتحہ پڑھ دیا کرو، کچھ صدقہ دیا کرو، کوئی اچھا کام کر لیا کرو، اچھا کام کرو، نیت کر لو کہ اس کا ثواب اللہ میرے مرحومین کو پہنچائے، ان کو اصحال کرو، آپ کو بھی ثواب ملے گا، انہیں بھی ثواب ملے گا۔ صرف نیت کریں، آپ اس مجلس میں بیٹھے نیت کر لیں، آپ کو بھی ثواب ملے گا، آپ کے مرحومین کو بھی ثواب ملے گا۔ کوئی اللہ کے ہاں کمی تو نہیں ہے نا، آپ نیت کر لیں۔ توجہ کیجیے، میں نے قوم میں بی بی کے حرم میں ایک عالم سے پوچھا تھا کہ کیا کرنا چاہیے مرحومین کے لیے۔ اس نے کہا دیکھو ایت کر لو آج سے کہ میں جتنے بھی نیک کام کروں گا میرے اللہ میرے مرحومین کو اس ثواب میں شریک کر دے۔ ایک نیت کر لو، اب انسان اچھائی کرے تو ثواب اسے بھی ملے گا، مرحومین کو بھی ملے گا۔ وہ کہتا ہے کہ کچھ صدقہ دے دے، کچھ ان کے لیے فاتحہ پڑھ، قبرستان چلا گیا کر، کچھ اچھے کام کر۔ تو اس نے آگے سے کیا جواب دیا؟ اللہ کہتا ہے کہ میرا والد میرے لیے چھوڑ کر کے آ گیا ہے۔ نہج البلاغہ میں ہے نا امیر المومنین کا وہ خطبہ کہ جب کوئی دنیا سے جاتا ہے لوگ کہتے ہیں کیا چھوڑ کر گیا ہے، ملائکہ کہتے ہیں کیا لے کر آئے۔ اب وہ آگے سے جواب دیتا ہے میرا باپ میرے لیے کیا چھوڑ کر گیا ہے کہ میں اس کے لیے صدقہ دوں۔ اللہ کی پناہ اس نے پھر نصیحت کی، وہ غصے میں وہ بالٹی پانی کی اس کے ہاتھ میں تھی، اس نے پانی پھینکا، کہا یہ لے صدقہ والے، پانی پھینکا، یہ پریشان ہو کر واپس آ گیا۔ اس کی تو یہ حالت ہے، دھوبیوں کا وہ کام کرتا تھا، کپڑے دھو رہا تھا، پانی ہاتھ میں تھا، وہ ایسے ہی پھینکا، کہا یہ لے صدقہ اپنے والد کے لیے۔ کہتے میں واپس آ گیا، میں نے رات کو خواب میں دیکھا کہ
کہ وہ بڑا خوش ہے۔ میں نے اسے کہا میں تو بڑا پریشان ہوں، میں تو گیا آپ کے بیٹے کے پاس، اس نے مجھے آپ کو یہ جواب دیا۔ وہ کہتا ہے تو جانتا ہے جب اس نے یہ پانی پھینکا نا، ایک چھوٹی سی مچھلی پانی کے باہر تھی، اس نے جو ہی پانی پھینکا وہ پانی کے اندر آئی، اس کے بدلے اللہ نے مجھے نعمتوں سے بلند صلوات۔ چونکہ یہ مجلس کہا گیا کہ بعض مرحومین کے سارے ثواب کے لیے تھی، اسی وجہ سے یہ بات آ گئی، تو نیت کر لیجیے آج اس مجلس میں بیٹھے ہیں، اس کا ثواب مرحومین کو پہنچے۔ آئندہ جب بھی کسی مجلس میں جائیں گے، جب بھی اچھا کریں گے، ہمارے مرحومین بھی اس میں شریک رہیں گے۔ ان سب مرحومین کے لیے جو بے وارث ہیں، جن کا وارث ہے، سب کے لیے، خصوصاً شہداء کی بلندی درجات کے لیے، رہبر معظم کی بلندی درجات کے لیے ایک مرتبہ سورہ الحمد، 3 مرتبہ قل هو اللہ کی تلاوت۔ بر محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں نے خطبہ میں 2 فرمان پڑھے۔ ایک فرمان نبی اعظم پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، دوسرا فرمان چوتھے امام امام زین العابدین علیہ السلام۔ یہ جو چند منٹ میں آپ کی خدمت میں ہوں، اپنی گزارشات اور عرائض پیش کروں گا، یہی 2 فرمان جو ہے وہ آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں گا، اور یہ دونوں جو ہے آپس میں ربط ہے، آپس میں تعلق رکھتے ہیں۔ پیغمبر اکرم نے خطاب کیا الا ایھا الناس، اے لوگ، الا ایھا الناس، اے لوگ۔ اب خود یہ تعبیر کہ الا ایھا الناس، اے لوگ، یہ بتاتی ہے کہ مطلب ایسا مطلب ہے جس کا تعلق لوگوں سے، جس کا تعلق ناس سے، مطلب ایسا مطلب ہے جس کا تعلق صرف اہل اسلام سے نہیں، جس کا تعلق صرف مسلمانوں سے نہیں ہے، بلکہ ہر وہ شخص جس پر انس صدق آتا ہے، جس پر ناس صدق کرتا ہے، جو ناس کی صف میں شامل ہے، جو انسانوں میں آتا ہے، اس کے لیے پیغمبر اکرم کا یہ فرمان الا ایھا الناس، اے لوگوں۔ تعبیر یہ بتا رہی ہے کوئی ایسا مطلب ہے جو مطلب ہر انسان کے لیے ضروری ہے۔ الا ایھا الناس، قرآن کریم میں بھی جب بنیادی مطالب کو بیان کیا جاتا ہے تو قرآن ناس کی تعبیر استعمال کرتا ہے۔ قرآن میں 20 مرتبہ سے زیادہ لفظ ناس آیا ہے۔ کیوں؟ جب بھی بنیادی عقائد کو بیان کیا گیا تو ناس کو خطاب کیا۔ کیوں؟ مطلب ایسا ہے جو ہر انسان کے لیے ضروری ہے۔ ایسے توجہ کیجئے، البتہ یہ خود قرآن کریم میں الناس کا آنا اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کی یہ کتاب لوگوں کے لیے ہے، ناس کے لیے ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للناس، یہ ایسی کتاب ہے جو ہدایت ہے کس کے لیے؟ ناس کے لیے۔ ناس کہتے ہیں انسان کو، لوگوں کے لیے۔
اور قرآن کریم کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے؟ بسم اللہ سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اختتام کہاں ہو رہا ہے؟ والناس. آغاز بسم اللہ سے، اللہ کے نام سے، اختتام ناس کے لیے، یعنی اللہ کے پاس جو کچھ ہے وہ لوگوں کے لیے. اللہ کی کتاب میں جو کچھ ہے وہ ناس کے لیے ہے. یعنی یہ اللہ کی کتاب ہدایت ہے، ہدی للناس، لوگوں کے لیے ہدایت ہے. الا ایھا الناس، اے لوگوں، میں انسان ہوں. ایک دن موت کا فرشتہ آئے گا، میں نے اس دنیا سے چلے جاؤں. یہ دیکھیں، توجہ کیجئے، یہ ہے الفاظ حدیث ثقلین. توجہ کیجئے گا، یہ الفاظ کس کے ہیں؟ حدیث. ہم نے تو وہی جملہ معروف سنا ہے نا، ٹھیک ہے، اس سے جو پہلے والے جملہ تھے وہ ہم نے نہیں سنے. اس حدیث کے بارے میں کہا جاتا ہے 3 سے زیادہ مقامات پر پیغمبر اکرم کی زبان سے صادر. عرفہ کے مقام پر بھی پیغمبر اکرم کی زبان سے صادر ہوئی، غدیر کے مقام پر بھی صادر ہوئی، بستر بیماری پر بھی صادر ہوئی. مہم ہے جو ایک نہیں کئی جگہ بیان کی جا رہی ہے. پھر خطاب بھی ناس کو کیا جا رہا ہے، پھر ساتھ یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ میں جلد اس دنیا سے جانے والا ہوں، ملک الموت آنے والا ہے. پتہ چلتا ہے کوئی بہت ہی اہم مسئلہ بیان کیا جا رہا ہے. جگہ بھی مختلف. توجہ کیجئے، خطاب بھی لوگوں کو اور ذکر بھی اپنے جانے کا. اگر انسان کسی بزرگ کے پاس بیٹھا ہو، وہ بزرگ کہے میں سفر پر جا رہا ہوں، ایک بات آپ سے کرنا چاہتا ہوں، تو انسان توجہ کرے گا یا نہیں؟ اب وہ اپنی بات کی طرف متوجہ کرنے کے لیے پہلے یہ بتاتا ہے میں سفر پر جا رہا ہوں، تو سارے توجہ سے سنیں گے. اگر کوئی بزرگ یہ کہے کہ میں اس دنیا سے جا رہا ہوں، تو اس کی بات اور توجہ سے سنی جائے گی. دیکھیے، پیغمبر اکرم نے توجہ کے سارے اسباب کو جمع کیا، ایک سے زیادہ مرتبہ بیان کیا. توجہ کیجئے، ایک سے زیادہ مرتبہ جواب بیان کیا. الناس، لوگوں کو خطاب کیا، اپنے جانے کا تذکرہ کیا، اس کے بعد فرمایا. توجہ کیجئے، اور 35 مشہور صحابہ نے اس حدیث کو نقل کیا. ایک نے نہیں، 35. ابن عباس جیسے صحابہ، 35 مشہور صحابہ نے اس کو نقل کیا ہے. اہل سنت کی مشہور کتب میں یہ حدیث آئی ہے. ایک نہیں، کئی کتب میں. اہل تشیع کی معروف اور بنیادی کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے. توجہ کیجئے، کئی تابعین نے اس حدیث کو نقل کیا. سینکڑوں محدثین و مفسرین نے اس حدیث کو نقل کیا. میر حامد حسین صاحب ابقات نے 109 علماء محدثین لکھے ہیں اہل سنت کے، جنہوں نے اس حدیث کو نقل کیا. توجہ کر رہے ہیں. پھر ایک اور عالم نے اور علماء کو اس آخری صدی تک اکٹھا کیا ہے، جنہوں نے اس حدیث کو نقل کیا. معتبر کتب میں موجود ہے، معتبر علماء نے نقل کیا ہے، 35 سے زیادہ اصحاب نے نقل کیا ہے، تابعین نے بھی اس کو نقل کیا ہے. توجہ کیجئے گا، حتیٰ امیر المومنین علی ابن ابی طالب نے بھی اس حدیث کو نقل کیا ہے. بس دیکھیں، توجہ کے لیے سارے اسباب جمع ہیں. انسان کو کیا کرنی ہے؟ توجہ کرنی ہے. لوگوں کیا ہے فرمایا؟ اے لوگوں، میں اس دنیا سے جانے والا ہوں. انی تارک فیکم الثقلین، میں 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں. کتاب اللہ و عطرتی اہل بیتی، ایک اللہ کی کتاب ہے اور ایک میری اہل بیت ہے. توجہ کیجیے گا، 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں. کون چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ انی، میں پیغمبر اکرم کہہ رہے میں چھوڑ کر جا رہا ہوں. وہ چھوڑ کر جا رہا ہے جس کی اطاعت کا حکم دیا گیا ہے. وہ چھوڑ کر جا رہا ہے جس کو اسوہ بنایا گیا ہے. وہ چھوڑ کر جا رہے ہیں جس کے نقش قدم پر چلنا ہے. وہ چھوڑ کر جا رہے ہیں قرآن نے جس کے بارے میں کہا ما آتاکم الرسول فخذوہ، جو رسول تمہیں دے وہ لے لو، وما نہاکم فانتہوا عنہ، رسول جس سے روکے اس سے رک جاؤ. اب کون ہے جو کہے پیغمبر اکرم کی اس حدیث کو میں نہیں لیتا؟ قرآن کہہ رہا ہے جو رسول دے اسے لے لینا، جس سے رسول روکے اس سے رک جانا. یا فرمایا وَلَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ
ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے، اور کئی آیات ہیں جس میں اللہ کے رسول کی اطاعت کا حکم دیا گیا ہے۔ اب وہ نبی جس کی اطاعت کا حکم اللہ نے دیا اور فرمایا من اطاع الرسول فقد اطاع اللہ، اللہ کے رسول کی اطاعت کرنے والا ایسے ہے جیسے اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ جی من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، اللہ کے رسول کی اطاعت کرنے والا گویا اللہ کا مطیع ہے۔ اب یہ اللہ کے رسول بیان کر رہے ہیں، عام دلوں میں بھی بیان نہیں کر رہے بلکہ اہم دلوں میں بیان کر رہے ہیں، عرفہ کے مقام پر بیان کر رہے ہیں، غدیر کے مقام پر بیان کر رہے ہیں، بستر بیماری پر بیان کر رہے ہیں، توجہ کیجیے گا، صحابہ کے مجمع میں بیان کر رہے ہیں، حجت تمام کر کے جا رہے ہیں۔ لوگوں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، انی تارک فیکم الثقلین، کہا وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ ثقلین ہیں، توجہ کیجیے گا، دونوں گران قدر ہیں، دونوں قیمتی ہیں، دونوں کے لیے ایک لفظ استعمال کیا، ثقلین، یہ نہیں کہا قرآن چھوڑ کر جا رہا ہوں، اہل بیت چھوڑ کر جا رہا ہوں، توجہ کیجیے گا، کہا ثقلین چھوڑ کر جا رہا ہوں، دونوں کے لیے ایک لفظ کب استعمال ہوتا ہے؟ جب گلاس دو ہو، عربی میں دونوں کے لیے ایک کلمہ استعمال ہوتا ہے، جب گلاس ہو اور جگ پھر ایک کلمہ استعمال نہیں ہوتا، اسے تسنیہ کہتے ہیں۔ دونوں کو لیے ایک ہی لفظ استعمال کر کے یہ بتایا کہ یاد رکھنا اگرچہ تمہیں دونوں الگ الگ نظر آئیں گے، قرآن بھی الگ نظر آئے گا، اہل بیت بھی الگ نظر آئیں گے، لیکن دونوں کی حقیقت ایک ہے۔ دو چیزیں ایسی چھوڑ کر جا رہا ہوں، دونوں کی حقیقت ایک ہے۔ انی تارک فیکم آگے کچھ نہ فرماتے، ثقلین، ایک کلمے میں ایک لفظ میں دونوں کو لے کر یہ آنا، یہ بتا رہا تھا دونوں میں کبھی جدائی نہیں ہو سکتی، دونوں ایک ہیں، لیکن آگے وضاحت کر دی لن یفترقا، یہ کبھی جدا نہیں ہوں گے، توجہ کیجیے گا، یہ کبھی جدا نہیں ہوں گے، اور فرمایا کب تک؟ کہا حوض کوثر تک یہ جدا نہیں ہوں گے، یعنی جہاں قرآن ہے وہاں اہل بیت ہے، جہاں اہل بیت ہے وہاں قرآن ہے۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا میرے لیے قرآن کافی، اہل بیت کی ضرورت نہیں، یہ بھی کوئی نہیں کہہ سکتا میرے پاس اہل بیت ہے تو مجھے قرآن کی ضرورت نہیں۔ اگر کسی کے پاس قرآن ہے تو اہل بیت بھی ہے، اگر اہل بیت ہے تو قرآن بھی ہے۔ کیوں؟ ایت اللہ بہجت مرحوم نے بڑے خوبصورت انداز سے اس کو بیان فرمایا، اور سادہ انداز سے وہ کہتے ہیں اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میرے پاس قرآن ہے اہل بیت کی مجھے ضرورت نہیں، وہ اپنے دعوے میں جھوٹا ہے۔ توجہ ہے یا نہیں؟ اگر کوئی یہ کہتا ہے میرے پاس قرآن ہے مجھے اہل بیت کی ضرورت نہیں، وہ اپنے دعوے میں جھوٹا ہے۔ کیوں؟ اگر وہ کہتا ہے میرے پاس قرآن ہے، تیرے پاس اگر قرآن ہے، قرآن نے ہی تو اہل بیت کے فضائل بیان کیے، قرآن میں ہی تو آئے مودت ہے، قرآن میں ہی تو آئے تطہیر ہے، قرآن میں ہی تو آئے اطاعت ہے، قرآن میں ہی تو سورہ انسان ہے، قرآن میں ہی تو سورہ کوثر ہے۔ کیسے کہہ سکتا ہے میرے پاس قرآن ہے مجھے اہل بیت کی ضرورت نہیں؟ توجہ ہے یا نہیں؟ ایت اللہ بہجت نے بڑے سادہ انداز میں بتا دیا، کوئی اگر یہ کہتا ہے میرے پاس قرآن ہے مجھے اہل بیت کی ضرورت نہیں، وہ اپنے دعوے میں ہی جھوٹا ہے۔ اگر اس کا دعویٰ سچا ہوتا ہے کہ اس کے پاس قرآن ہے تو قرآن تو اہل بیت کی عظمت کو بیان کر رہا ہے، کیسے قرآن اور اہل بیت کو الگ کر سکتا ہے؟ اور فرماتے ہیں اگر کوئی یہ کہے کہ میرے پاس اہل بیت ہے مجھے قرآن کی ضرورت نہیں، وہ بھی اپنے دعوے میں جھوٹا ہے۔ کیسے؟ یہی بتاؤں گا جو امام زین العابدین کے حدیث پڑھی۔ اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے میرے پاس تو اہل بیت ہے مجھے قرآن کی ضرورت نہیں ہے، اہل بیت نے جو عظمت قرآن بیان کی ہے وہ کسی اور نے بیان ہی نہیں کی۔ کیسے انسان کہہ سکتا ہے میرے پاس اہل بیت ہے، میں قرآن کی ضرورت کو محسوس نہیں کرتا؟ کیسے کہہ سکتا ہے؟ علی ابن ابی طالب سے پوچھئے نا عظمت قرآن، جی امام زین العابدین سے پوچھئے نا عظمت قرآن،
امام زین العابدین کی دعاؤں کو پڑھیے، الدعاء عند ختم القرآن کو پڑھیے، پھر پتہ چلے گا قرآن کی عظمت کیا ہے۔ ایسے نہیں ہو سکتا انسان کہے اہل بیت ہیں، قرآن کی مجھے ضرورت نہیں ہے۔ اہل بیت کہہ رہے ہیں ہمارا فرمان جب سنو، توجہ کیجئے گا، ہمارا فرمان جب سنو اسے قرآن پر پرکھنا، توجہ کیجئے گا، ہماری جب روایت دیکھو اسے قرآن کے ساتھ اس کا موازنہ کرنا، اگر قرآن کے موافق ہو تو لے لینا، اگر قرآن کے مخالف ہو سمجھ جانا یہ ہمارا فرمان نہیں ہے۔ یہ علم اصول کا ایک بڑا مسئلہ ہے، میں نے بالکل عام انداز سے بیان کر دیا، علماء طالب بہتر سمجھتے ہیں، اس کو کہتے ہیں موافقت القرآن، کہ اگر روایت قرآن کے مخالف ہو، کہتے ہیں اس کے راوی کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ معصومین کا فرمان ہو ہی نہیں سکتا۔ کیوں؟ ان کی حقیقت ایک ہے، جب حقیقت ایک ہے تو یہ کبھی بھی الگ نہیں ہو سکتے، ان کی بات بھی الگ نہیں ہو سکتی۔ لہذا جہاں اہل بیت ہے وہاں قرآن ہے، جہاں قرآن ہے وہاں اہل بیت ہے۔ انی تارک فیکم الثقلین، دو قیمتی چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، کتاب اللہ و عطرت اہل بیتی، ایک اللہ کی کتاب ہے، ایک میری اہل بیت ہے۔ دیکھیے فضائل، ٹائم بہت کم ہے، میں اجازت دے تو صرف توجہ کیجیے، قرآن اور اہل بیت کو اللہ کے رسول نے دونوں کی عظمت مختلف مواقع پر بیان کی، توجہ کیجیے، اور جو سب سے بڑی چیز اللہ کے پیغمبر نے بیان کی وہ یہی تھی، یہ قرآن اور اہل بیت الگ نہیں ہو سکتے۔ ٹھیک تو ایک نہیں، کئی ارشادات پیغمبر اکرم کے موجود ہیں، معصومین علیہ السلام کے موجود ہیں، جس سے یہی پتہ چلتا ہے قرآن اور اہل بیت جدا نہیں ہو سکتے۔ علی کو خطاب کر کے فرمایا اللہ کے رسول نے، یا علی تو قرآن کے ساتھ ہے، قرآن تیرے ساتھ ہے، علی مع القرآن والقرآن مع علی، معیت یہ بتاتی ہے قرآن اور علی الگ نہیں ہو سکتے۔ توجہ کیجئے گا، لہٰذا اگر اہل بیت کو سمجھنا ہے، اگر اپنے عقیدے کو اہل بیت کے بارے میں صحیح کرنا ہے تو قرآن کو پڑھنا پڑے گا۔ توجہ کیجئے گا، اگر قرآن کی عظمت کو سمجھنا ہے تو اہل بیت کے دروازے پر دستک دینا ہوگی۔ علی بتائیں گے قرآن کیا ہے، علی بتائیں گے نبوت کیا ہے، علی بتائیں گے توحید کیا ہے۔ اور اگر علی کو سمجھنا ہے تو قرآن کو پڑھنا ہوگا۔ علی ملے تو ملے خانہ خدا سے ہمیں، علی ملے تو ملے خانہ خدا سے ہمیں، خدا کو ڈھونڈا تو وہ بھی علی کے گھر سے ملا۔ یہ الگ نہیں ہو سکتے، علی مع القرآن والقرآن مع علی، علی قرآن کے ساتھ ہے، قرآن علی کے ساتھ ہے۔ ایک اور چیز ہے، اللہ نے اس کتاب کو جب نازل کیا تو اس کتاب کو سمجھانے والے بھی بتا دیے کون ہے جو اس کتاب کو تمہارے لیے بیان کریں گے، اس قرآن کے مفسر کون ہے، توجہ کیجیے گا۔ لہذا فرمایا یہ وہ کتاب ہے جسے مطہرین کے علاوہ کوئی مس نہیں کر سکتا، توجہ ہے یعنی اللہ کی کتاب ایسی کتاب ہے جس کے وہ مطہرون مس کر سکتے ہیں، یعنی قرآن کی حقیقت کو جو سمجھ سکتے ہیں، وہ جو سمجھا سکتے ہیں، وہ مطہرون ہیں۔ مطہرون کون ہے؟ آیت تطہیر کی طرف جانا ہوگا۔ آیت تطہیر بتاتی ہے اہل بیت ہے جو پاک و پاکیزہ ہے۔ اگر کسی نے قرآن کو سمجھنا ہے تو درے اہل بیت پر آئے، توجہ ہے یعنی قرآن ایسی کتاب ہے جسے باطہارت لوگ ہی سمجھ سکتے ہیں، جس کی حقیقت پر، جس کی حقیقت تک طہارت والے ہی پہنچ سکتے ہیں۔ اور اہل بیت بھی وہ ہیں جن کی محبت بھی ان کے دلوں میں ہوتی ہے جن کے دل پاکیزہ ہوتے ہیں۔ اہل بیت بھی وہ ہیں، پڑھ دوں اگر آپ راضی ہیں حدیث، پیغمبر اکرم نے کیا فرمایا، واضح کر دیا۔ قرآن تو خود کہہ رہا ہے مطہرون کے علاوہ مجھے کوئی مس نہیں کر سکتا، اور پیغمبر اکرم نے کیا فرمایا، یا علی لا يحبك الا طاہر الولادہ ولا يبغضك الا
خبیث الولادہ، اے علی وہی تو اس سے محبت کرے گا جس کی ولادت میں طہارت ہو۔ قرآن اور اہل بیت چھوڑ کر جا رہا ہوں، قرآن اور اہل بیت چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ میں آتا ہوں اس موضوع کی طرف، کہا چھوڑ کر جا رہا ہوں، اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی تم نے اس کی پیروی کرنی ہے۔ فَإِن تَمَسَّكْتُمْ بِهِمَا، اگر ان تم دو سے کیا رہو گے؟ متمسک رہو گے۔ تمسک کا حکم دیا گیا، کس چیز کا؟ تمسک کا حکم دیا گیا ہے۔ تمسک اور چیز ہے، نام لیوا بن جانا اور چیز ہے۔ قرآن سے بھی تمسک کا حکم ہے، اہل بیت سے بھی متمسک رہنے کا حکم ہے۔ یعنی قرآن کی تعلیمات پر عمل کرنا ہے، اہل بیت کی اطاعت کرنی ہے۔ توجہ کیجیے گا، قرآن کی تعلیمات پر عمل کرنا ہے، اہل بیت کی بھی اطاعت کرنی ہے، اور قرآن کی تعلیمات کو سمجھنے کے لیے بھی اہل بیت کی طرف رجوع کرنا۔ اسی وجہ سے سید الشہداء نے یہ فرمایا تھا کربلا میں کہ ہم وہ ہیں اللہ نے جنہیں دین کی سمجھ عطا کی ہے، ہم وہ ہیں اللہ نے جنہیں علم القرآن عطا کیا ہے۔ اور کس نے علم القرآن عطا کیا ہے؟ الرحمن علم القرآن۔ علم القرآن دینے والا کون ہے؟ اللہ کی ذات ہے۔ اہل بیت کے پاس علم القرآن ہے، علم ہے۔ کون سا علم؟ قرآن کا علم۔ کون سی سمجھ؟ کون سی فہم؟ دین کی سمجھ، دین کی فہم۔ اسی میں مختصر کرتا ہوں، اس بات آگے جاتا ہوں۔ امام زین العابدین علیہ السلام نے اپنے خطبے میں اسی طرف اشارہ کیا ہے۔ توجہ ہے؟ خطبہ کب کا ہے؟ میں اپنے موضوع کی طرف آؤں گا اور یہیں سے مسائل کی طرف جاؤں گا۔ خطبہ ہے دربار شام، دمشق کا، دربار یزید کا۔ ایک درباری خطیب آیا یزید کے سامنے، اس نے اہل بیت کے خلاف باتیں شروع کی، اس نے حق کے خلاف باتیں شروع کی۔ توجہ کیجیے گا، یہ شاید ہمارے لیے سوچنے کا مقام ہے جو ہم یہاں آتے ہیں۔ چوتھے امام نے فرمایا، پھر میں بتاتا ہوں علم القرآن۔ چوتھے امام نے فرمایا وَيْلَكَ أَيُّهَا الْخَاطِبُ، افسوس تم پر اے خطیب، بربادی ہے، ویل ہے، تباہی ہے تمہارے لیے اے خطیب۔ اور پھر فرمایا کیوں؟ کہا تو وہ خطیب ہے اشتریتا سخط الخالق بالمرضات المخلوقین، لوگوں کو خوش کرنے کے لیے رب کو ناراض کر رہا ہے۔ ہم جو یہاں پڑھتے ہیں نا، ہمیں یہ سوچنا ہوتا ہے کہ لوگوں کو خوش کرنے کے لیے رب کی ناراضی کو خرید رہا ہے، اس کی ناراضگی کو۔ چوتھے امام کا آج ان کی شہادت کرے گا، اشتریتا سخط الخالق، خالق کی ناراضگی تو نے مخلوق کو راضی کرنے کے لیے خالق کو ناراض کر دیا۔ ایھا الخاطب، اے خطیب، اے منبر پر آنے والے، اس وقت اس پر لعنت کی اور خطاب کیا، یزید اذن لی، مجھے اجازت دے، مجھے اجازت دے۔ توجہ کیجیے گا چوتھے امام کے فرمان پر، مجھے اجازت دے، میں ان لکڑیوں پر جاتا ہوں۔ توجہ ہے، یہ نہیں کیا کہا؟ مجھے اجازت دے، ان لکڑیوں پر میں جاتا ہوں۔ منبر نہیں کہا ان لکڑیوں پر میں جاتا ہوں۔ اور یہ وہی تعبیر ہے جو ان کے جد علی ابن ابی طالب نے بیان کی تھی۔ جب علی ابن ابی طالب آئے نا، منبر کی پہلے زینے پہ پاؤں رکھا، پھر دوسرے پہ پہنچے، پھر تیسرے پہ پہنچے، توجہ کیجئے گا، پھر بیٹھے وہاں جہاں اللہ کے رسول بیٹھتے تھے۔ کسی نے اعتراض کیا، اے علی آپ وہاں جا کر بیٹھ گئے جہاں اللہ کے رسول بیٹھتے ہیں۔ اس وقت علی نے فرمایا تو ان لکڑیوں کی بات کرتا ہے، فتح مکہ کے وقت میں دوش نبوت پہ سوار ہو کر بتوں کو توڑ رہا تھا۔
تو ان لکڑیوں کی بات کرتا ہے، میں تو فتح مکہ کے، آپ نے یہ واقعہ تو سنا ہے، فتح مکہ ہوئی جی، اللہ کے گھر میں بت تھے تو اللہ کے رسول نے علی کو بلایا، علی آ میرے کندھوں پہ توڑ ان بتوں. اور امیر المومنین نے، مدرس افغانی نے لکھا ہے کہ امیر المومنین نے فرماتے میں اوپر گیا اور میں نے بتوں کو توڑا، جب میں نیچے آیا مجھے ایسے محسوس ہوا جیسے میں آسمان سے زمین پر آیا. میں نے کہا اگر قرآن کو سمجھنا ہے تب بھی دروازہ علی پر آنا ہوگا، دروازہ زین العابدین پر آنا ہوگا. اگر نبوت کو سمجھنا ہے، مقام رسالت کو سمجھنا ہے، تب بھی انہی کے دروازے پر آنا. ہاں یزید مجھے اجازت دے ان لکڑیوں پر. جب اللہ کی رضا کے مطابق بات نہ ہو پھر وہ ممبر نہیں ہوتا، پھر وہ لکڑی ہے. میں وہ باتیں کروں گا. توجہ کیجیے، پھر امام نے ایک اصول بھی ہمیں دے دیا کہ آپ نے کیا کہنا ہے. اس دربار میں فرمایا اتکلم بکلمات فیہن للہ رضا، میں وہ گفتگو کروں گا جس گفتگو میں اللہ کی رضا ہو. یزید اتار سے میں جاتا ہوں لکڑیوں پر، وہ گفتگو کروں گا جس گفتگو میں اللہ کی رضا ہوگی، رب کی خوشنودی ہوگی. وَلِهَٰؤُلَاءِ الْجَالِسِينَ أَجْرٌ وَثَوَابٌ، اور جو میری باتوں کو سنیں گے ان کے لیے اجر و ثواب ہوگا. ہمیں دو اصول بتا دیے کہ بات وہ کرو جس سے رب راضی ہو. دوسرا اصول یہ ہے بات وہ کرو جس میں سننے والوں کا فائدہ ہو. وہ کرو جس میں سننے والوں کا فائدہ ہو. چوتھے امام کا فرمان ہے، میں نے کسی عالم کا قول نقل نہیں کیا، کہا میں وہ بات کروں گا. اور پھر وہاں لوگوں نے کہا کہ یزید اجازت دے. اس نے کہا میں جانتا ہوں یہ کون ہے. یہ جب منبر پہ جاتے ہیں نا، ان کے پاس علم لدنی ہے، ان کے پاس حکمت ہے، ان کے پاس فصاحت ہے. میں جانتا ہوں، میں اجازت نہیں دے سکتا. پھر لوگوں نے کہا یہ قیدی ہے، یہ زنجیروں میں ہے، یہ واقعہ کربلا دیکھ کر آیا ہے، اس قیدی سے اگر آج تو. جب اصرار ہوا تو اس نے اجازت دی. توجہ کیجیے گا، میں اسی پہ ختم کر دوں گا. ماشاءاللہ قبلہ ماشاءاللہ. 6 ہونے والے مجھے انہوں نے کہا تھا 6 بجے تک. نصائب بھی پڑھنا ہے. صلوات پڑھنے پر محمد. امام کو اجازت میں مختصر کرتا ہوں. امام گئے اور اللہ کی حمد و ثنا کے بعد کیا خوبصورت ہے امام کا فرمان. علی کے پوتے نے علی کے لہجے میں فرمایا اوتینا ستن وفضلنا بسبع. اے یزید آج تو ہمیں قیدی بنا کر لے آیا ہے، لیکن یاد رکھ اللہ نے ہمیں 6 چیزیں عطا کی ہیں جو کسی اور کو عطا نہیں. 7 چیزوں کی وجہ سے رب نے ہمیں دوسروں پر فضیلت عطا کی. 6 چیزیں ایسی ہیں جو کسی اور کو عطا، اور 7 چیزوں کی وجہ سے رب نے ہمیں فضیلت دی ہے. یہ 6 چیزیں کیا؟ مختصر کرتا ہوں. فرمایا اعطینا العلم والحلم والسماحة والفصاحة والشجاعة والمحبة في قلوب المؤمنین. اللہ نے ہمیں علم عطا کیا ہے، اللہ نے ہمیں حلم عطا کیا ہے، اللہ نے ہمیں سخاوت عطا کی ہے. توجہ ہے، اللہ نے ہمیں علم عطا کیا ہے، اللہ نے ہمیں حلم دیا ہے، اللہ نے ہمیں سخاوت دی ہے، اللہ نے ہمیں شجاعت دی ہے، رب نے ہمیں فصاحت دی ہے، اور اللہ نے ہمیں ایک اور بھی نعمت دی ہے کہ اہل ایمان کے دلوں میں ہماری محبت رکھ دی. اہل ایمان کے دلوں میں ہماری محبت رکھ دی ہے. کیوں؟ وہ صرف اہل ایمان ہے جو اہل بیت سے محبت کرتے ہیں. اللہ نے والمحبت فی قلوب المؤمنین، اللہ نے مومنین کے دلوں میں ہماری محبت رکھ دی. یہ 6 چیزیں رب نے ہمیں عطا کی. اقتدار تمہارے پاس ہے لیکن لوگوں کے دلوں میں تم نہیں ہو. قدرت اور طاقت تمہارے پاس ہے لیکن علم تمہارے
ہمارے پاس ہے، شجاعت ہمارے پاس ہے۔ میں ایک ایک کے بارے میں کچھ بیان کرتا، لیکن ایک ہی مجلس میں یہ چیزیں بیان نہیں ہو سکتی۔ علم کیسا علم؟ وہ علم جس علم کے حصول میں یہ لوگوں کے محتاج نہیں ہوتے۔ ان کے پاس علم الہی ان کے پاس ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے امام زین العابدین کی کتاب صحیفہ سجادیہ کے بارے میں ایک عالم کہتے ہیں یہ عام کتاب نہیں ہے، فیہ مسحۃ من العلم الالہی۔ امام زین العابدین کی آج شہادت کا دن ہے، تو آج صحیفہ سجادیہ پر بات کرنے کا بھی دن ہے، اس کو مطالعہ کرنے کا بھی دن ہے، اس کو پڑھنے کا بھی دن ہے۔ اس کے بارے میں اسی وجہ سے وہ عالم کہتا ہے یہ عام کتاب نہیں ہے، اس کتاب کی دعاؤں کو پڑھے تو آپ کو علم الہی کی جھلک نظر آئے۔ فیہ مسحۃ من العلم الالہی، الہی علم کی جھلک نظر آئے گی۔ وعبقۃ من الکلام النبوی، جو صحیفہ سجادیہ کو پڑھے گا اسے کلام نبوی کی خوشبو محسوس ہوگی۔ کیا وہ 54 دعائیں، موضوع اس طرف آنا چاہتا تھا لیکن یہ ایک لمحہ ہو گیا۔ 54 دعائیں ہیں صحیفہ کی، ان میں سے ایک دعا عند ختم القرآن ہے، ان میں سے ایک دعا دعائے مکارم الاخلاق ہے۔ ایک دعا علامہ سید علی نقی لکل مرحوم نے اس دعا کی بڑی خوبصورت شرح کی ہے، اس کو پڑھیے، یہ صحیفہ کے مقدمے میں موجود ہے۔ اور اس کے اندر کون سی صفات سے مومن کو متصف ہونا چاہیے اور کون سے رذائل سے مومن کو دور ہونا چاہیے، مولا نے دعا کی صورت میں جمع کر دیا۔ مطالب وہی ہے جو علی نے خطبوں میں بیان کیے تھے، علی کے پوتے زین العابدین نے دعاؤں کی صورت میں پیش کی۔ انداز الگ ہے، وہی حمد الہی جو امیر المومنین خطبوں میں بیان کرتے تھے، چوتھے امام دعاؤں کی صورت میں بیان کرتے تھے۔ وہ نام خدا کو مٹانا چاہتا تھا، چوتھے امام نے دعاؤں کے ذریعے سے توحید ایسی بیان کی، آج کوئی بھی اگر توحید کے باب میں ریسرچ کرنا چاہتا ہے تو زین العابدین سے بہتر کسی اور نے توحید بیان نہیں کی۔ پڑھیے امام کی دعاؤں کو، پڑھیے علی کے خطبوں کو اور زین العابدین کی دعاؤں کو۔ ایک اہل سنت عالم کہتا ہے یہ زین العابدین تھے جنہوں نے ہمیں بتایا اگر مخلوق خالق کے سامنے منہ کھولنا چاہے، کچھ مانگنا چاہے تو کس انداز سے مانگے۔ کہتے اگر زین العابدین نہ ہوتے تو انسان کو پتہ ہی نہ ہوتا کہ رب کے سامنے کھڑا کیسے ہونا ہے، مانگنا کیسے ہے۔ کیوں؟ انسان مخلوق ہے، وہ خالق ہے، انسان مملوک ہے، وہ مالک ہے۔ کہتے ہیں زین العابدین نے بتایا والدین کی مغفرت کے لیے دعا کرنی ہے تو اس انداز سے کر، بارش کو طلب کرنا ہے تو اس انداز سے طلب کر، اپنی توبہ کرنی ہے تو اس انداز سے توبہ کر۔ وقت بہت کم ہے، اشارہ کر رہا یہ دعا، اگر کوئی دعا کی طرف جانا چاہے در اہل بیت میں جو دعا ملتی ہے وہ کہیں اور نہیں ملتی، اور جو دعاؤں کا مجموعہ آپ کے پاس ہے اہل بیت کا وہ کسی اور کے پاس نہیں۔ زین العابدین کا ایک صحیفہ سجادیہ لے کر آئے، 54 دعاؤں میں سے ایک دعا تو لے کر آئے کیا، اور اس میں توحید ہے، اس میں رسالت ہے، اس میں امامت ہے، اس میں عدل ہے، اس میں قیامت ہے، اس میں انسان سازی بھی ہے، صرف عقائد نہیں ہے، صرف اصول دین نہیں ہے، انسان کیسے انسان بنتا ہے یہ بھی امام زین العابدین کی دعاؤں سے پتہ چلتا ہے۔ اسی وجہ سے کہا گیا زین العابدین کی کتاب صحیفہ سجادیہ زبور آل محمد، اگر نہج البلاغہ اخ القرآن ہے یہ اخت القرآن ہے۔ رہبر معظم فرماتے ہیں جس طریقے سے نہج البلاغہ
سجادیہ کی بھی عظمت. وہ کہتے ہیں ان دعاؤں کو پڑھیے اور ان پر غور کیجیے، تدبر کیجیے، ان سے درس لیجیے. اور ایک اور چیز دعاؤں میں جو ملتی ہے وہ کہ دعائیں قبول کیسے ہوتی ہیں. ایک دعا میں 20 مرتبہ صلوات پڑھی تو دعاؤں کو اگر اللہ کے ہاں پیش کرنا ہے تو صلوات کے لفافے میں پیش کرنا، صلوات میں لپیٹ کر بھیجے. مولا علی فرماتے ہیں اگر دعا سے پہلے بھی صلوات پڑھے گا، اگر دعا کے بعد بھی صلوات پڑھے گا، درمیان میں اپنی دعا اور اپنی حاجت رکھے گا، وہ بڑا کریم ہے. ایسے نہیں ہو سکتا آپ کی حاجت سے پہلے والی بھی دعا قبول کرے، آپ کی حاجت سے بعد والی بھی دعا قبول کرے اور درمیان والی کو قبول نہ کرے. لہذا تو نے رب سے جب بھی مانگنا ہے پہلے بھی کہے اللہم صلی علی محمد وآل محمد، آخر میں بھی کہے اللہم صلی علی محمد وآل محمد. میں ختم کرتا ہوں. فرمایا 7 چیزوں کی وجہ سے ہمیں فضیلت ہے. من النبی المختار، جن چیزوں کو یزید مٹانا چاہتا تھا، سید الشہداء نے کربلا میں قربانی دے کر ان سے بچایا، ان کو بچایا. اور امام زین العابدین نے کربلا کے بعد وہی وظیفہ اپنی گردن پر لیا اور خطبے میں انہی چیزوں کو بیان کیا جن کو یزید مٹانے کے درکار. ساری زندگی دعاؤں میں بھی وہی حقائق، وہی معرف بیان. وہ توحید کو مٹانا چاہتا تھا، توحید بیان. وہ نبوت کو ختم کرنے کے درپے تھا، نبوت کی حقیقت بیان. وہ امامت کا دشمن تھا، امامت کی حقیقت. کیسے کس انداز سے بڑے مشکل وقت امام زین العابدین پر تھا. فرمایا یزید تو جانتا ہے من النبی المختار، احمد مصطفیٰ ہم میں سے ہے. من الصدیق، صدیق ہم میں سے. من الطیار، فضائل نہیں پڑھتا، ہم میں سے ہے، تو جانتا ہے. منا اسد اللہ و اسد رسول، اللہ اور اللہ کے رسول کے شعر ہم میں سے. منا ستا یا حفظ اللہ، حسن و حسین ہم میں سے ہیں، ستین ہم میں سے ہیں. من البطول، بطول میری دادی ہے یزید. اور پھر بڑے جملے مولا کے، بس میرے خیال میں مسائل کے لیے یہی کافی ہے. فرمایا مجھے جانتا ہے میں کون ہوں. انا ابن المصطفیٰ، میں مصطفیٰ کا بیٹا ہوں. انا ابن علی المرتضیٰ، میں علی مرتضیٰ کا بیٹا ہوں. اسی ایک خطبے میں 68 علی ابن ابی طالب کے فضائل بیان کیے. یزید تو فضائل علی کو مٹانا چاہتا ہے، آج میں تیرے دربار میں علی کے فضائل پاتا ہوں. اور 68 فضائل بیان کیے خطبے میں. اور پھر فرمایا تو جانتا میں کون ہوں. فاطمہ الزہرا کا بیٹا میں ہوں، خدیجہ الکبریٰ کا بیٹا میں ہوں. انا ابن الحسین، میں حسین کا بیٹا ہوں. کس حسین کا؟ مرمل بالدماء، وہ جو خون پہ لت پت تھا. کس حسین کا بیٹا ہوں؟ وہ جس پر جن و انس روئے. میں اس حسین کا بیٹا ہوں جس پر زمین و آسمان گریا کرتے. اس حسین کا بیٹا ہے وہ جس کے امانوں کو بھی لوٹ لیا گیا، وہ جس کی آواز بھی لوٹ لی گئی. اس حسین کا بیٹا ہوں وہ جس کا لاشوں پہ گوروں کا بند کربلا کی مواد پر پڑا رہا. ازاداروں،
ایک بیٹے کے لیے اس سے اور بڑا درد کیا ہو سکتا ہے؟ امام زین العابدین نے امامت کے 35 سال گزارے، سب سے زیادہ مدت امامت چوتھے امام کی۔ اور کیسی امامت؟ سب سے پہلا حکم اپنی امامت میں دیا، وہ یہ دیا اپنی پھپھی کو، پھپھی خیمے جان رہے، جلدی باہر نکلو، اپنے آپ کو بچا لو، اللہ کا حکم یہ ہے، اپنی جان بچا۔ خیمے جان رہے پھپھی، عزادارو کہتے ظالم خیموں میں آئے نا، بی بی نے جو ہی ظالموں کو دیکھا وہ ایک کونے میں چلی گئی، امام کی بیٹی نقل کرتی ہے، میں دیکھ رہی تھی ظالم آیا، اور ظالم نے کیا کیا؟ آپ کا چوتھا امام، سید الساجدین امام، زین العابدین امام، اور امام الصابرین امام، امام الصابرین بستر بیماری پر ہے، چمڑے کا بستر ہے، اس ظالم نے اس انداز سے کھینچا، چوتھا امام منہ کے بل زمین پر آیا۔ عزادارو پھر شیبر کے ہاتھ میں تلوار تھی، اور 3 مقام ایسے ہیں، چوتھے امام کو شہید کرنے کی کوشش کی، زینب کو بڑھانے کا، اور میں اپنے بھتیجے کو شہید نہ ہونے دوں۔ یہاں بھی شیبر چاہتا تھا شہید کر دے، وہ بی بی نے کہا پہلے مجھے مار پھر میرے بھتیجے کو۔ عزادارو مورخین کہتے ہیں ہم دیکھ رہے تھے، ایک بی بی ہے، خیمے چل رہے ہیں، کبھی اندر جاتی ہے، خیمے کے قریب جاتی ہے، واپس آ جاتی ہے، پھر خیمے کے قریب جاتی ہے، پھر واپس آ جاتی ہے۔ ہم نے سمجھا تو اس کی قیمتی چیز رہ گئی ہے۔ عزادارو وہ قیمتی چیز کیا تھی؟ وہ کہتے ہیں ہم نے دیکھا کیا سید ساجدین، سید سجاد کو اٹھا کر باہر آ رہی۔ عزادارو امام کی مصیبت کو دیکھنا ہے نا، آپ دیکھیں امام پر کیا گزری، آپ کو اس سے اندازہ ہوگا۔ مدینے میں جب امام آئے نا، قصاب اپنی دکانوں کے سامنے پردہ ڈال دیتے تھے، زین العابدین کی نظر جانوروں پر نہ پڑے۔ کیوں؟ جب جانوروں کو ذبح کرتے یا ذبح ہوتا ہوا دیکھتے تو گریہ کرتے تھے۔ وہ ایک دن آئے مدینہ کی گلیوں میں، ایک قصاب پردہ ڈالنا بھول گیا، امام جو ہی سامنے آئے اور دیکھا وہاں حیوانوں کے جو ہی کٹے سر دیکھے اور زمین پر بیٹھ گئے، قبر پر ہاتھ رکھا، وہ آیا کہتے مولا مجھے معاف کر دے، کہتے نہیں تیری کوئی غلطی نہیں، میرا آپ سے ایک سوال ہے، مجھے یہ بتا ان حیوانوں کو جب تو نے ذبح کیا تھا ان کو پانی پلایا تھا یا پیاسا؟ وہ کہتا ہے مولا کیسے ہو سکتا، ہم مسلمان ہیں، اور پہلے حیوانوں کو پانی پلاتے پھر ذبح کرتے ہیں۔ عزادارو اس وقت رخ کیا کربلا کی طرف، بابا یہ حیوانوں کو پانی پلاتے ہیں اور لیکن آپ کو کربلا میں پیاسا شہید کر۔ عزادارو پیاس کو یاد کرتے تھے، مختصر کرتا ہوں، پیاس کو یاد کرتے تھے جب بابا کی قبر پر کتبہ لکھا تو یہی لکھا، عزادارو لکھا قبر الحسین الذی قتلوہ عطشانا، اے لوگو یہ میرے بابا حسین کی قبر ہے اور جسے پیاسا مار دیا گیا۔ عزادارو میں نے وداع بھی پڑھا، اپنے بابا کے ساتھ وداع کیسے کیا، اور میں نے یہ بھی نہیں پڑھا اپنے بھائی اکبر کے ساتھ کیسے وداع کیا۔ عزادارو
عزادارو توق میں کیل تھے، وہ کیل اس انداز سے تھے، وہ نہ سر دائیں طرف ہل سکتا تھا نہ بائیں طرف ہل سکتا تھا۔ عزادارو کہتے ہیں مولا سے کسی نے پوچھا، مولا آپ نے بڑی مصیبتیں دیکھی، مولا آپ نے اکبر کا زخمی سینہ دیکھا، مولا آپ نے عباس کے کٹے بازو دیکھے، مولا آپ نے اپنے بابا کا گلا کٹا ہوا بھی دیکھا، بتائیے کون سی مصیبت بڑی تھی؟ تو کہتے تھے الشام الشام الشام۔ عزادارو کیوں کہتے تھے؟ مولا نے 7 مصیبتیں اپنی بیان کی، میں نہیں بیان کرتا، صرف بیان یہی کرتا ہوں، فرماتے ہمیں جب لے کر گئے ہمیں اس بازار سے گزارا جہاں بھیڑ تھی۔ عزادارو میرے عزیز کہتے مسائب تھوڑا زیادہ پڑھنا، کہتے اس بازار سے گزارا جہاں بھیڑ تھی، اور فرماتے ہیں بیویوں نے کہا تھا ملعونوں سر نیزوں پر ہیں، ان سروں کو ہم سے تھوڑا دور لے جائیے تاکہ لوگ سروں کی طرف متوجہ ہو، زہرا کی بیٹیوں کے چہروں کی طرف وہ ادھر سے توجہ ہٹ جائے۔ لیکن ان ملعونوں نے کیا کیا؟ چوتھے امام فرماتے ہیں وہ سروں کو نزدیک لے آئے، وہ میرے بابا حسین کا سر زینب کے سامنے لے آئے، وہ میرے چچا عباس کا سر کلثوم کے سامنے لے آئے، وہ میرے بھائی اکبر کا سر سکینہ کے سامنے۔ عزادارو اور کہتے ہیں ہمیں یہودیوں اور عیسائیوں کے رستے سے گزارا گیا، اس وقت اعلان کیا گیا یہ وہی
کربلا کو زندگی کا ہے، زندگی کا بھروسہ نہیں ہے۔ جب مدینے میں جائے گی زینب، کیا بتائے گی صغرا کو زینب؟ جب مدینے میں جائے گی زینب، کیا بتائے گی صغرا کو زینب؟ وہ نشان رسن بازوں پر، وہ نشان رسن بازوں پر، نیل اب تک بھی چھوٹا نہیں ہے۔ آؤ رو لیں شہ کربلا کو، زندگی کا ہے، زندگی کا بھروسہ نہیں ہے۔ جو بھی گرتا ہے اس غم میں آنسو، کوئی بیکار جاتا نہیں ہے۔ آؤ رو لیں شہ کربلا